صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے روکا حضور کو، کہا مجھ سے سنو، ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے پوچھ رہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو میرے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ آپ کی 100% کاپی کریں۔ فاتبعونی کہتے ہیں بال بھی حضور والے، شکل بھی حضور والی، لباس بھی حضور والے، ناخن کیسے کاٹنے ہیں، اس انگلی سے شروع کرنے ہیں، کرتے 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 اس انگلی میں آنا ہے آنا آنا ہے، تھم میں، پھر آخر میں تھم، سنت طریقے سے ناخن کاٹنا، سنت لباس، سنت شکل۔ کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع، آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے، نبی تو نیا آتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے، وہ آ کے پوچھتا تھا اے محمد اے محمد۔ آج میرے پیارو ہم سب، ہماری حیت الگ، ہماری مقصد الگ، ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے، اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ فاتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج 95% مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ ایک بکری ہے، اس کے یہاں چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، بکری حلال ہو گئی۔ اور ایک بکری دوسری ہے، اس کے یہاں چھری چلائی، قرآن پورا پڑھ دیا، بکری حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ ذرا سی چھری ہٹائی، اس کے ایک بکری میں سے سنت نکال دی، اللہ کے نبی کا طریقہ نکال دیا، بکری حرام ہو گئی۔ میرے پیاروں ہماری عورتیں کتنی سنتیں چھوڑی ہیں۔ میں نے چیلنج کیا 7000 بچوں کو، 7000 بچوں، آپ کو سوال نہیں کروں گا، 7000 بچوں کو چیلنج کیا، مجھے بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ 7000 بچے فیل ٹوٹل، ایک کہہ رہا ہے قیلولہ کرتے تھے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، 7000 بچے نہیں پتہ نبی کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک بڑا مجمع، 700 کا مجمع، 700 کا مجمع ان سے پوچھا، علم والے تھے، پڑھے لکھے، دین کا علم یعنی پڑھے لکھے، میں نے پوچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 10 سال کیا کیا؟ ٹوٹل فیل، ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس سے محبت کروں گا۔ میرے پیارو جو نبی کی اتباع، احد میں کیا ہوا تھا؟ 10 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی، اجتہادی، گناہ نہیں کیا، غلطی، کہ حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں احد کا پہاڑ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے مال غنیمت، جو سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے، دیکھیے ابو سفیان اور خالد بن ولید دوڑ گئے، بھاگ گئے، وہ مال غنیمت لوٹنے گئے، وہ جگہ حضور کے حکم کے بغیر چھوڑی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضور کے دانت شہید ہوئے، ایک حضور کا حکم چھوڑا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور اجتماعی طور پہ حضور کی زندگی امت کو پتہ ہی نہیں۔ میرے پیارے اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں، وہ آئیں کہ یا ابا جان آپ کے پاس خادم ہے، خادم ہے مجھے دے دیں، میرے ہاتھ دیکھیں، میری شکل دیکھیں، میرا کیا حال ہوا ہے، میرے گھر میں خادم دے دیں، میری مدد کریں گے۔ علی اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ حضور نے کیا کیا؟ خادم دیے۔ آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، میری لاڈلی، تو چاہتی ہے تجھے خادم دوں یا تجھے کچھ اور چیز دوں؟ ایک خزانہ نکلا ہے، وہ عرش سے نکلا ہے، کیا ابا جان مجھے خادم نہ دیں، خزانہ دیں؟ اللہ کے نبی نے عمل بتایا۔ 7 خادم کیوں نہیں دیے؟ کہ میں تمہیں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئے مجھے دے دیں۔ کہا فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے، لوح محفوظ میں کچھ اور چیز آئی ہے، کچھ اور عمل ہے، عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارو اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے، چھو منتر نہیں کیا، پھو چل جا چل جا، پھو جا دبئی جا، چائنا جا، یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا جا، ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیارو۔ عمل بتایا عمل۔ ایک صحابی یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر، مجھ پہ ایک درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ۔ وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا، لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں، وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، فخر اور آئے گا، غنا کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیارو، ہم کسی درجے میں عبادت پہ آ گئے، لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹ۔ اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت ہے، دیکھیں ایک حکم صحابہ سے چھٹا، حضور کا، اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا جو تمہارے نبی تم کو کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، جس کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ سورہ نور میں کہہ رہے ہیں اے مردوں، مومن مردوں، نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو، اور عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے مومن عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ آج کتنے مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے میرے پیارے؟
हुजूर की बीवियां हैं, हमारी माएँ, और सामने सहाबा हैं जो हुजूर की बीवियों को देख ही नहीं सकते। और अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जाओ तुम लोग अंदर चले जाओ। अब्दुल्लाह बिन मखदूम आ रहे रिज़वान, कहा या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। कहा तुम लोग नाबीना थोड़ी। मेरे प्यारो, औरत को मर्द देखना हराम है, मर्द को औरत को देखना हराम है, बस वही हलाल है जिनको अल्लाह ने हलाल कहा है। आज 99% मर्द और औरत इस हुक्म को पूरा नहीं कर रहे। मेरे प्यारो, कभी भी सूरह फातिहा असर नहीं करे। और याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा मौत पे कलमा उन लोगों को छिलता है जो ना महरम औरतों और मर्दों को देखा। मेरे प्यारो, मैं क्योंकि उस फील्ड से गुजर के आ रहा हूं जहां दावत थी, जहां औरतें ज्यादा थी मर्द कम थे, मैं उस फील्ड से, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं थी इस बात का कि बदनजरी कितना बड़ा गुनाह है। सारा दिन कुरान पढ़ता रहे, एक आयत इसको समझ नहीं आई, बल्कि शैतान इसको कुरान से जहन्नुम में लेके जाएगा। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान कसीर तादाद को जहन्नुम में ले जाता है, कसीर को जन्नत में। मेरे प्यारो, जब तक इन आंखों को हराम से नहीं रोकेंगे, तबलीग में क्यों निकालते हैं, जाओ 2 महीने गुजारो। जब मैं पहली दफा तबलीग में निकला 4 महीने के लिए, मैंने 4 महीने औरत की शक्ल, मैंने औरत की आवाज भी नहीं सुनी। मैं आपको बता नहीं सकता अल्लाह ने मुझे क्या दिया। यहां तो एक फोन आ जाए किसी, मैं कल परसों को मैंने गलती से नंबर उठा लिया, उस लड़की ने ऐसा हेलो कहा है, मेरी 3 दिन खोपड़ी घूमी रही, क्योंकि मैंने तो ऐसा हेलो घर में सुना नहीं, क्योंकि बीवियां तो ऐसा हेलो शौहरों से करती नहीं। शौहर का फोन आ जाए, क्या बात है, क्यों फोन किया, और कोई नाम है, हेलो भाई कैसे हैं, ठीक है, आए ना कॉफी पिए। शौहर कॉफी मारे तो मार ही जाती। यही हमारा हाल है कि बीवी कह दे हेलो तो उसको तड़ी लगाते हैं, और एयर होस्टेस कह दे हेलो तो ऐसा मीठा हेलो बोलते हैं। उसकी वजह मेरे प्यारो, हमसे गुनाह नहीं छूट। और गुनाह क्यों नहीं छूट रहा, कि गुनाह जब छूटेगा जब कलमा इखलास वाला होगा। कलमे का इखलास क्या है, इसको हराम काम से रोक दे। तो पहली चीज अल्लाह से ताल्लुक, दूसरी चीज नबी की इत्तबा, आखिरी तीसरी चीज क्या, इस पर डटे रहना, जो हालात है हम डटे रहें। और चौथी चीज क्या है, हुजूर की इत्तबा क्या है। कुरान ने कहा कुल हाज़िही सबीली, ए मेरे नबी इससे कह दीजिए आपका रास्ता ये। कौन सा रास्ता, ये नहीं, ये नहीं, ये रास्ता है। हाज़िही सबीली, यही आपका रास्ता क्या है, अदुल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ, पूरी बसीरत के साथ, आना व मन तबानी, ये आपका भी रास्ता है। और जो आपको रसूल मानते हैं, जो आपकी इत्तबा करते हैं, उनका भी काम क्या है, ये अल्लाह की तरफ बुलाना। तो मेरे प्यारो, अगर हम चाहते हैं हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, तो हमें अल्लाह ने काम दिया क्या, फत्तबिऊनी, और फत्तबिऊनी क्या है, अदु इल्लाह, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। आज कितने मुसलमान औरतें मर्द हैं जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती हैं। हमारे जो जानने वाली औरतें हैं वो सारा दिन क्या करती हैं, आओ भाई लॉन आई है नई जुनैद जमशेद की, आओ फला की, वो लोगों को कपड़ों की तरफ बुलाती हैं। हमारे मर्द लोगों को मोबाइलों की दावत, अरे तुमने आईफोन 7 देखा है, तुमने सैमसंग 8 देखा है, 9 देखा है। हम लोगों को मोबाइलों की तरफ बुलाते हैं, प्रॉपर्टियों की दावत देते हैं, बैरिया टाउन खुल गया है, फेज 9 से जुड़ गया है, घंटों उसकी दावत देते हैं, कपड़ों की दावत, मोबाइलों की, गाड़ियों की। लेकिन मेरे प्यारो, आज मुसलमान औरत और मर्द एक दूसरों को अल्लाह की दावत नहीं देते। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि नबी की इत्तबा करो। नबी की इत्तबा क्या है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आज मुसलमानों से काम छूट गया, और जो मुसलमान औरत और मर्द लोगों को अल्लाह की तरफ नहीं बुलाएगा, पक्की बात बता रहा हूं, शैतान इसको अपनी तरफ बुलाएगा। या तो बाइनरी सिस्टम है, या 1 है या 0। जो दावत नहीं देता वो मदू होता है। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा मैदान दावत छूट गया, जरा सी टाल मटोल करने से, जान के नहीं छोड़ा, टाल मटोल में ढिले हो गया, फंस गए। एक दफा मैदान दावत छूटा, अल्लाह ने नबी से कहा इसको सलाम बंद कर दे। 50 दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम नहीं किया। बीवी बच्चे घर छोड़ के चले गए। जब बीवी ने जो घर छोड़ दिया, आखिरी अजाब हजरत काब कहते हैं मुझ पे क्या आया, गस्सान बादशाह ने मुझे ईसाइयत की दावत देना शुरू कर दी। आज मेरे प्यारों, मुसलमानों से दावत का काम छूटा। सारी दुनिया कोई माल की दावत दे रहा है, कोई इधर दावत दे रहा है, कोई उधर दावत दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह तौबा में, मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे के मददगार होते हैं। किस काम, किन कामों में, ये लोगों को अमर बिल मारूफ और नही मुनकर में, नमाज कायम करने में, ज़कात अदा करने में, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने में। जब ये 5 कामों में एक दूसरे के मददगार होंगे, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मैं इन पर रहम करूंगा। अगर ये 5 कामों में मददगार नहीं होंगे, अल्लाह इन पर रहम नहीं करेगा। हदीस में आता है जो जमीन वालों पर रहम करता, आसमान वालों पर रहम करता है। और आखिरी गुजारिश ये है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो बनी इसराइल से अजाब हटाऊं, तुम इन पे 2 काम कर लो, इनके दिल का रुख मखलूक से हटा के मेरी तरफ कर दो, इनसे को मुझसे मांगे, मखलूक के आगे हाथ ना फैलाएं, उनके आगे ना झुके। और दूसरी चीज, बनी इसराइल के हर घर को
قبلہ بنا دو، یعنی بنی اسرائیل کے ہر گھر کو مسجد بنا دو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے پیارو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے لیے مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ جیسے مچھلی کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہے، مسلمان کی ساری ضروریات زندگی اعمال مسجد کے ساتھ جڑی ہے۔ اعمال مسجد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دیکھیں میں آپ کو آسان بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والے کو اللہ غنی کرتا ہے۔ اب کیسے ہم کثرت سے حج عمرہ کریں؟ ہمارے تو پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ نے یہ بات ایک بزرگ سے بتوائی، ایک بزرگ نے بتائی کہ کیسے حج اور عمرہ کثرت سے کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر مسجد میں پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں بیٹھ جائے اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے، اللہ اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو قبول حج اور عمرہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو غنی کرتا ہے۔ اشراق کی نماز میں ہمارا مال ہے، دکانوں میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاشت کی نماز مسجد جا کے پڑھے، گھر میں پڑھے تو 360 جوڑ کا صدقہ ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہاں بھی مال بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد جا کے چاشت کی نماز پڑھے قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرہ کرنے سے پھر مال بڑھ رہا ہے۔ میرے پیاروں قسم کھانے کو تیار ہوں، اعمال میں ہی مال ہے۔ الف اور عین کے بعد مال ہے، الف عین میم الف لام، الف اور عین کو پہلے ٹھیک کر لیں، اتنا اللہ مال دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ جنید جمشید میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنید جمشید جب یہ جے ڈاٹ کھلی تھی، اللہ سہیل خان اس کا جو اونر ہے اس کو جزائے خیر دے، اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ سہیل خان جنید جمشید میں کرتا کارنر کھولی، جنید نے ہم سے کہا کہ سعید انور دنیا دار چھوڑو، ایک دیندار بھی میری دکان پہ آ کے میرا کپڑا نہیں خرید رہا۔ اللہ نے وہاں سے ہاتھ پکڑا، 7 مہینے کا سفر کیا، 4 مہینے کئی دفعہ لگائے، چلے لگائے، اور روزانہ 4-5 گھنٹے جہاں ہوتا تھا یہ اللہ کا بندہ اللہ کو بولتا تھا۔ یہ تھیٹر میں وہاں بیٹھا ہے، کہیں وہ تھیٹر ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، وہاں اس کا دنیا کا کام ہے، وہاں جا کے 15 منٹ اللہ کو بولنا، ادھر بیٹھا وہاں جا کے اللہ کو بولنا۔ آج جنید جمشید کی پوری دنیا میں 100 سے زیادہ دکانیں، اور جنید جمشید نے ان 15 سال میں ایک دفعہ بھی دنیا کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ صحابہ سے ثابت ہے، 35 سال میں صحابہ نے کوئی دنیا کے کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے ساری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں، ہم پہ حالات آئیں گے ہم فوراً گلی اڑ جائے گی، ہم تو بیلنس چلیں، ہم دنیا میں بھی لگیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں 6 گھنٹے دنیا کا کام کرو، 6 گھنٹے فیملی کو دو، 6 گھنٹے اللہ کے دین کو دو، اور 6 گھنٹے اپنے آرام اپنے نفس کو دو۔ 4 حصوں میں اپنے 24 گھنٹے کو بانٹ لو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے بھائی، ہم نے ہر اس بینک کو، اس ہر بلڈنگ کو، اپنے گھر کو، اپنی مسجد کو مسجد بنانا ہے۔ آج ہمارے گھر سینما بنے ہوئے یا ریسٹورنٹس بنے ہوئے یا ہوٹل بنے، ان کو مسجد بنانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں 4 اعمال کیے، اگر وہ ہم اپنی بلڈنگوں میں شروع کر دیں، اللہ وہ برکات جو وہاں اترتی ہیں اس کا حصہ اللہ یہاں بھی دے گا، اور پوری دنیا کو اللہ اس گھر کو، ان دکانوں کو، فیکٹریوں کو، مسجدوں کو پوری دنیا کا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ بھئی ہم چاروں کاموں کو کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ اپنے گھر کو مسجد بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، ہر جگہ کو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بازار مسجد کی شاخ ہوتی تھی۔ آج بدقسمتی سے مسجد نہیں ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا کام چل پڑا ہے۔ ہم نے مسجد کو مسجد بنانا ہے، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اس کو مسجد کی شاخ بنانی ہے، اور کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ کی ویکیشنز آتی ہیں، ہالیڈیز آتی ہیں، کبھی آپ کو ہالیڈیز ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 30 دن سمجھ۔ ہالیڈیز کس کو کہتے ہیں؟ ہالیڈیز کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ چھٹیاں۔ اور ہولی قرآن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ چھٹی کی کتاب۔ تو ہالیڈیز چھٹیاں کہاں سے؟ ہالیڈیز ہولی قرآن مقدس پاک کتاب، ہالیڈیز مقدس دن آنے والے ہیں، ہم نے ان کو بہت ناپاک میں نے بنایا، ادھر ادھر چلے گئے، امریکہ نکل گئے اور وہاں نکل گئے، دبئی نکل گئے۔ اس دفعہ اگر ہالیڈیز آئے نا، کوشش کر کے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی کوشش کر کے کچھ دیر دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی وہاں بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا ہو نا تو اس کو گوبر کی بدبو نہیں آتی نا، کیونکہ وہیں یوز ٹو ہے خوشبو کا۔ جو آدمی پرفیوم شاپ میں ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں آتی، اس نے کافی رکھی ہوتی ہے اپنی، تھوڑی دیر بعد پھر کافی۔ تو جو آدمی دنیا، ہم سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، سعید پہ دیکھیں دھوکہ کتنا ہو رہا ہے اور جھوٹ کتنا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں گڑبڑ تو ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب اس معاشرے میں ہمیں بدبو نہیں آ رہی کفر کی، شرک کی، جھوٹ کی، تو تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ اس معاشرے سے نکل۔ بھئی آپ یہ بتائیں، اگر آپ بیمار ہوں گے تو یہ آپ گیراج جائیں گے ٹوئیٹا کے؟ آپ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔
اور اگر گاڑی خراب ہوگی ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو پھر گیراج جائیں گے. بھئی ہماری روح بیمار ہے تو کہاں جائیں گے؟ روحانی اسپتال میں جائیں گے, جسمانی اسپتال میں جائیں گے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں روح بیمار ہے, آنکھ بھی اللہ کی نہیں مانتی, زبان بھی نہیں مانتی, تو تھوڑے دیر اس کو وہ روحانی اسپتال گیراج میں داخل کر دیں, 8-10 دن اس دنیا سے آنکھیں بند کریں, پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیا دکھاتے ہیں. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے, کوئی 10-12 دن, 5 دن, 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ 3 دن کی نیت کر لیں انشاءاللہ. اس تھوڑی دیر اس ماحول کو چھوڑیں, بدبو کے ماحول کو. جب واپس آئیں گے نا پھر اندازہ ہوگا میں اس گوبر میں بیٹھا تھا, میں تو یوز ٹو ہو گیا تھا, کیونکہ انسان پانی کا بنا نا, پانی اپنے ماحول کا اثر دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کی محنت ہے وہ انسان کو انسان بنانے میں محنت ہے, جو آج پوری دنیا کے 250 ملکوں میں اللہ نے جاری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے والے بنائے, آپ سب کو بھی بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے دعوت دی اور آپ کی اس فکر سے اللہ نے دید کی بات کروا دی. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. اور کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے بہت رسپیکٹ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ